بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا 20واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک کو بیان کیا جائے گا۔ ترجمہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا۔ وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاری کو پیدا کیا۔ وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات کو پیدا کیا۔ وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ کو پیدا کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ اب امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ لینظر، لینظر جو ہے یہ امر غائب ہے، صیغہ واحد مذکر، باب نظر سے نظر ینظر نظرا، غور سے دیکھنا۔ طعام جو ہے یہ باب سمع سے طعم یطعم طعما و طعاما، کھانا، لیکن یہاں پر جو ہے نا طعام بمعنی مطعوم کے ہے، اس میں مفعول کے مصدر طعام اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ صببنا یہ باب ناصرہ سے ہے اور فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ صبا یصب، اوپر سے پانی ڈالنا۔ صباً یہ اسی باب کا مصدر ہے اور اس کا بھی یہی معنی ہے۔ شققنا یہ بھی فعل ماضی صیغہ جمع متکلم اور باب ناصرہ سے ہے، اس کا معنی ہے پھاڑنا۔ شقاً یہ اسی کا مصدر ہے۔ انبتنا یہ باب افعال سے جو ہے صیغہ فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہے اگانا۔ اور نبت ینبت نبتن و نباتن، اس کا معنی ہے اگنا۔ حباً غلہ اناج، اور اس کی جمع حبوب ہے۔ عنب انگور ہے اور یہ جو ہے نا اس کی جمع ہے اعناب۔ قضباً ترکاری کو کہتے ہیں۔ باب ضرب سے قذب یقذب قذباً، کاٹنا، اور سبزی کو بھی چونکہ کاٹا جاتا ہے تو اس اعتبار سے سبزی پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ زیتون جو ہے نا یہ پھل کا نام بھی ہے اور اسی طرح اس کے درخت کو بھی زیتون کہا جاتا ہے۔ نخلاً یہ اس میں جنس ہے کھجور کے درخت کو، اس کی جمع نخیل آتی ہے۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے باغ۔ غلباً یہ صیغہ صفت ہے
اور اس کا معنی ہے موٹی گردن والی. یہاں پر اس سے گنے باغات مراد ہیں. غالب الحدیقۃ غالباً یعنی باغیچہ کا گنا ہونا. فاکہہ اس کے جمع فواکہ ہے اور میوے. فاکہہ یفقہ باب سمع سے ہنسموک ہونا چہرے کا. اب بن یہ چارے خشک اور تر گھاس کو کہا جاتا ہے. اب امر ثالث سن لیجیے گا. تفسیر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس سے ماقبل کی آیات میں انسان کی تخلیق اور اس کی موت کا ذکر تھا، اور یعنی اس کے متعلق جتنی نعمتیں تھیں ان کا بیان تھا. اب موت و حیات کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کے متعلق کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان آیات میں ان کو ذکر کیا گیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے. پہلے تو جو ہے نا جس طرح آپ نے جسم پر غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے رزق کے اوپر غور کرنا چاہیے، یعنی جو یہ رزق کھاتا ہے تو کس طریقے سے رزق اس کے پاس پہنچتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا سببنا الماء صبا، کہ سب سے پہلے ہم نے بادل کو آسمان سے اتارا. اور بادل کا اتارنا بھی جو ہے نا یہ ایک عجیب طریقے سے تھا. بادل کو برسایا، اور بادل کے برسانے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے. اور اس کے بعد ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بادل کو، بارش کو ہم نے برسا کر زمین کو جو ہے نا اس سے تر کیا، اور زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت رکھی کہ اس بارش کو زمین نے جذب کیا اور زمین نرم ہوئی تو اس کے بعد اس کے اندر مختلف چیزیں اگیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر یعنی زمین سے مختلف چیزیں اگی تو ان چیزوں میں جو ہے نا مختلف قسم کا غلہ ہے. جتنا بھی غلہ ہے وہ غلہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور پھر انگور پیدا کیے، مختلف قسم کی جو سبزیاں ہیں وہ پیدا کی کہ انسان ان سبزیوں کو پکا کر بھی کھاتے ہیں اور بغیر پکائے یعنی کچی سبزیاں بھی کچھ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں. وَزَيْتُونَ وَنَخْلًا، اور اسی طرح زیتون کو پیدا کیا، یعنی زیتون کا الگ ذکر کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا پھل بھی کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے تیل سے بھی بہت فائدہ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی لکڑی بھی بہت مفید ہے. نخل کھجور جو ہے نا یہ بھی بہت ہی مفید پھل ہے جو پورا سال موجود رہتا ہے، اور مختلف قسم کی غذاؤں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. وحدائق غلبا، اور اسی طرح گھنے باغات پیدا کیے، یعنی باغات پیدا کیے، اس کے اندر ان باغات میں جناب طرح طرح کے پھل اگائے، اور ان پھلوں سے بھی آپ لوگ فائدہ لیتے ہو، اور ان باغات کی لکڑی بھی استعمال کرتے ہو. وفاکہۃ وابا، مختلف قسم کے جو پھل ہیں ان کا ذکر ہو گیا. اور اسی طرح گھاس جو آپ کے جانور کھاتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جتنی بھی نعمتیں ذکر کی ہیں یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اور پھر جن نعمتوں سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جانور آپ کے کام میں آتے ہیں. یعنی جانور کا، حلال جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اسی طرح دودھ پیا جاتا ہے. اور کچھ ایسے جانور ہیں جن پر مطلب ہے جو سواری کی جاتی ہے، اور اس طرح جو دیگر جانور ہیں ان کے چمڑے کو کام میں لایا جاتا ہے. تو مختلف طور پر جانوروں سے جناب ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات آ گئے تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں،
اور منعم حقیقی کا ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امر رابع سن لیجیے گا، یعنی ترکیب کا بیان۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ فا جو ہے یہ استنافی ہے، ینظر فعل امر غائب ہے، الانسان اس کا فاعل، الی حرف جار، طعام مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور انا جو ہے نا یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر اس کا اسم، اور سببنا فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل، الماء مفعول بھی، صباً مفعول مطلق، سببنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، ثم حرف عطف ہے، اور شققنا الارض شقا یہ جو ہے نا اس پر معطوف اول ہو گیا۔ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ اس میں فا استنافیہ ہے، انبتنا فعل ماضی اور ضمیر اس کا فاعل ہے، فیہا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا انبتنا فعل کا، اور حباً یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ، عنباً معطوف اول ہے، قضباً معطوف ثانی ہے، زیتوناً معطوف ثالث ہے، اور نخلاً معطوف رابع ہے، حدائق جو ہے یہ موصوف ہے، غلباً صفت یہ معطوف رابع ہو گیا، اور وفاکہہ معطوف حدائق غلبہ معطوف خامس ہے، اور وفاکہہ معطوف سادس، ابا معطوف سابع۔ یہ تمام معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جو ہے نا یہ مفعول بھی ہوئے، انبتنا فعل کے انبتنا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی ہوا ما قبل کے لیے۔ پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ ان کی خبر، اور پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بدل ہو گیا طعام ہی مبدل منہ کا، اور طعام ہی مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور الی حرف جار کر جار مجرور مل کر متعلق ہوا لینظر فعل کے، پھر لینظر فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے متاعا لکم ولانعامکم، تو یہ متاعا چونکہ یہ مفعول جو لہو ہے تو اس لیے اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے، تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی فعل ذلک متاعا لکم ولانعامکم، تو اس میں فعل فعل ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، ذلک مفعول بھی ہے، متاعا مصدر، اور لکم جو ہے نا یہ معطوف علیہ ہے، وہ عاطفہ ہے، ولانعامکم یہ بھی مضاف الیہ مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ مجرور والا حرف جر کا، اور یہ متاعا مصدر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور یہ کائنن کے ساتھ متعلق ہو کر متاعن کی صفت بن جائے گا۔ پھر متاعن کی اگر یہ کائنن صفت ہو، یا اسی طرح اگر یہ ڈائریکٹ متاعن کے ساتھ اس کو متعلق کریں تو متاعن فعل مخصوف کے لیے مفعول لہو بن جائے گا، تو پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج آپ کا یہ سبق مکمل ہوا اللہ کے فضل سے، تو آپ حضرات اس کو غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔